بیگم کوٹ کا قبرستان اور سرکٹا۔ رات کے 9 بجے شاہد کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو وہ فیکٹری سے نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سردی کا موسم تھا اور سرد ہوا چہرے میں سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ شاہد نے گرم مفلر اپنے سر اور کانوں کے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اس نے اونی جرسی بھی پہن رکھی تھی، اس کے باوجود اسے سردی لگ رہی تھی۔ وہ سہراب سائیکل فیکٹری میں ملازم تھا اور اس کا گھر فیکٹری سے چند کلومیٹر دور بیگم کوٹ میں تھا۔ وہ فیکٹری سے نکل کر بس سٹاپ پر پہنچا اور بس کا انتظار کرنے لگا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ نصف گھنٹہ گزر گیا اور اسے کسی بس میں جگہ نہ ملی۔ فیصل آباد اور شیخو پورہ جانے والی کسی بھی بس میں سیٹ خالی نہ تھی۔ آخر تنگ آ کر وہ پیدل ہی چل دیا۔ 4 کلومیٹر کا فاصلہ اس نے 1 گھنٹے میں طے کیا، اور جب وہ بیگم کوٹ کے قریبی بس سٹاپ پر پہنچا تو وہاں بھی سناٹا تھا۔ بیگم کوٹ گاؤں وہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور مین روڈ سے کچی سڑک اس طرف جاتی تھی۔ وہاں سے تانگے اور رکشے گاؤں کی طرف جاتے تھے، لیکن اس وقت وہاں نہ کوئی تانگا تھا اور نہ ہی کوئی رکشہ موجود تھا، شاید شدید سردی کی وجہ سے، ورنہ بیگم کوٹ جانے والا کوئی نہ کوئی رکشہ یا تانگا ضرور مل جاتا تھا۔ شاہد مایوس ہو کر پیدل ہی اس کچی سڑک پر چلنے لگا۔ راستہ اس کا دیکھا بھالا تھا، اس لیے وہ بے فکر تھا۔ اس سڑک کے دونوں طرف درختوں کی قطاریں تھیں جن کی دوسری طرف کھیت تھے۔ اس راستے پر روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا اور آسمان پر چھائے بادلوں کے سبب گہری تاریکی تھی۔ آج پہلی مرتبہ اسے فیکٹری سے یہاں تک پیدل چلنا پڑا تھا، اس لیے تھکاوٹ کے باعث اس کی رفتار سست تھی۔ ابھی اس نے نصف فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ بوندا باندی شروع ہو گئی۔ شاہد نے اپنی رفتار تیز کر دی، مگر 2-3 منٹ بعد تیز بارش ہونے لگی۔ بارش کے سبب سردی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ شاہد بارش سے بچنے کے لیے سڑک کے کنارے واقع ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا اور بارش رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ شاخوں سے اس پر بوندیں پڑ رہی تھیں۔ چند منٹ میں اس کا سارا لباس بھیگ گیا اور وہ سردی سے کانپنے لگا، مگر بارش کی شدت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ تاریکی اتنی زیادہ تھی کہ چند گز سے زیادہ فاصلے کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے اس کی کلفی جمنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں بس والوں کو کوسنے لگا کہ اگر وہ اسے بس میں سوار کرا لیتے تو وہ بارش شروع ہونے سے پہلے ہی گھر پہنچ چکا ہوتا۔ دفتن بائیں جانب سے چھپاک چھپاک کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی پانی میں چل رہا ہو۔ شاہد نے آواز کی سمت دیکھا تو اندھیرے میں ایک انسانی ہیولا دکھائی دیا جو سڑک پر جمع ہونے والے پانی میں قدم اٹھاتا چلا آ رہا تھا۔ اس کا رخ گاؤں کی طرف تھا۔ شاہد اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آدمی قریب آیا تو شاہد کو اس کی چھتری دکھائی دی۔ اس آدمی نے بارش سے بچنے کے لیے اپنے اوپر چھتری تان رکھی تھی، مگر چھتری کے نیچے تاریکی کے سبب اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں کیوں کھڑے ہو نوجوان؟ اس آدمی نے سڑک کے وسط میں رکتے ہوئے شاہد سے پوچھا۔ مجھے گاؤں جانا تھا، بسوں میں جگہ نہیں تھی، پھر میں پیدل چلنے لگا مگر بارش ہونے لگی، نہ جانے کب بارش رکے گی، شاہد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے صبح سے پہلے بارش نہیں رکے گی، چھتری والے شخص نے ہنس کر کہا۔ لیکن تم چاہو تو میرے ساتھ چھتری کے نیچے آ سکتے ہو۔ ایک چھتری کے نیچے 2 افراد کیسے چل سکتے ہیں؟ شاہد نے پوچھا۔ آگے پیچھے، تم میرے آگے چلو، میں تم پر چھتری کروں گا، اس مہربان آدمی نے ہنس کر کہا۔ بارش بھی اب ہلکی ہے مگر سردی بڑھ گئی ہے، یہاں کھڑے رہو گے تو تمہاری کلفی جم جائے گی۔ شاہد نے موقع غنیمت جانا اور اس آدمی کے آگے چلنے لگا۔ اس آدمی نے چھتری شاہد کے اوپر کر دی۔ اب شاہد پر بارش نہیں پڑ رہی تھی، البتہ سردی سے اس کا جسم ٹھٹر رہا تھا۔ وہ اجنبی اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ شاہد نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اگر وہ آدمی ادھر نہ آتا تو نہ جانے اسے اور کتنی دیر رکنا پڑتا۔ وہ آدمی اس کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور اس نے کہاں جانا تھا۔ انہی خیالوں میں شاہد کو وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا اور سفر جاری رہا۔ دفتن بجلی چمکی اور شاہد آس پاس کا منظر دیکھ کر حیرت سے بے اختیار اچھل پڑا۔ 1 سیکنڈ کی روشنی میں
اسے سارے راستے کے دونوں طرف درختوں کی بجائے قبریں دکھائی دی تھیں۔ اوہ، یہ ہم کدھر کو آ گئے؟ اس نے چھتری والے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے حیرت سے کہا۔ یہ بیگم کوٹ کا قبرستان ہے، کیا تم پہلے کبھی ادھر نہیں آئے؟ اس آدمی نے پوچھا۔ کئی بار جنازوں کے ساتھ آیا ہوں، لیکن تم اس راستے سے کیوں جا رہے ہو؟ شاہد نے کہا۔ بیگم کوٹ کی آبادی سے تقریباً 1 کلومیٹر پیچھے یہ قبرستان سڑک سے مغرب کی جانب تقریباً 200 گز کے فاصلے پر تھا اور کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ گاؤں والے میتوں کو اسی قبرستان میں دفناتے تھے اور شاہد کئی بار یہاں آ چکا تھا۔ یہاں میری دادی مرحومہ کی قبر ہے اور میں ہر جمعرات کو ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے آج جمعرات ہے اور وہ بیچاری دن بھر میرا انتظار کرتی رہی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ چلو اس کی قبر پر فاتحہ ہی پڑھ لوں، پھر اگلی جمعرات تو ہفتے بعد آئے گی نا، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس شخص نے جواب میں وضاحت کی۔ کیا تمہارا کوئی عزیز یہاں دفن نہیں ہے؟ ہاں، میری دادی، دادا، نانا، ایک خالہ اور ایک چچا کی قبر بھی یہاں پر ہے۔ چلو تم بھی ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھ لینا، ثواب کا کام ہے، اس آدمی نے ہنس کر کہا۔ اسی لمحے پھر بجلی چمکی۔ شاہد کی توجہ اس کی طرف تھی۔ ایک لمحے کی روشنی میں شاہد کی نگاہ اس شخص کی پیٹھ پر پڑی اور خوف سے اس کے قدم رکتے چلے گئے۔ اس شخص کی گردن پر اس کا سر موجود نہیں تھا۔ اس کا دل خوف سے پھڑپھڑانے لگا۔ اسے خیال آیا کہ شاید میری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے۔ اس نے اندھیرے میں غور سے دیکھا تو اس پر دہشت طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں نے دھوکا نہیں کھایا تھا۔ اس شخص کی گردن صاف نظر آ رہی تھی لیکن سر غائب تھا۔ دفتن وہ سرکٹا شخص شاہد کی طرف مڑا اور وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ساتھ ہی اسے آواز سنائی دی۔ تمہارے عزیزوں کی قبریں کہاں ہیں؟ پہلے ہم ان کی فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ آواز اس کی گردن سے آ رہی تھی۔ مجھے یاد نہیں، اندھیرا بہت ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، شاہد نے خوف کی شدت سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو آؤ پھر، میری دادی کی قبر قبرستان کے آخری حصے میں ہے، سرکٹے شخص نے کہا اور پلٹ کر چل دیا۔ شاہد بری طرح خوفزدہ ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ سرکٹا انسان کوئی بدرو، بھوت یا کوئی جن تھا۔ شاہد وہیں کھڑا رہا اور بارش میں بھیگتا رہا۔ پھر وہ ایک دم مڑا اور واپس سڑک کی طرف دوڑنے لگا۔ کچی زمین بارش سے کیچڑ ہو چکی تھی۔ ابھی وہ 15-20 قدم کا فاصلہ طے کرنے لگا۔ ابھی اس نے 15-20 قدم کا فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک کیچڑ میں اس کا پیر پھسلا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اس کا لباس کیچڑ میں لت پت ہو گیا تھا، البتہ چہرے پر مفلر لپٹا ہونے کے سبب چہرہ محفوظ رہا۔ وہ سنبھل کر اٹھا تو سرکٹا آدمی اس کے آگے کھڑا تھا اور اب اس کے پاس چھتری بھی نہیں تھی۔ وہ 20 قدم کا فاصلہ پلک جھپکنے میں طے کر کے شاہد کے آگے آ کھڑا ہوا تھا، جس سے وہ اور بھی خوفزدہ ہو گیا۔ چلو نا شاہد، میں دادی کی قبر پر فاتحہ کے بغیر گاؤں نہیں جاؤں گا۔ سرکٹے کی گردن سے غصیلی آواز نکلی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، شاہد نے خوف کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ شش، بے وقوف کہیں کے، یہ تو نیکی کا کام ہے، اگر ڈر لگتا ہے تو اپنا ہاتھ مجھے پکڑا دو، سرکٹے نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟ تمہارا سر کہاں ہے؟ شاہد نے بمشکل کہا۔ خوف سے اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں، میں تو خود اپنے سر کی تلاش میں ہوں، سرکٹے نے ہنس کر کہا۔ آؤ مل کر تلاش کرتے ہیں۔ شاہد کچھ نہ بولا۔ وہ اپنے خوفزدہ ذہن سے سوچ رہا تھا کہ اس سرکٹے سے کیسے جان چھڑائے۔ سرکٹا اس کے آگے دیوار بنا کھڑا تھا۔ شاہد کے پاس کوئی چاقو یا کوئی ہتھیار وغیرہ بھی نہ تھا کہ جس سے سرکٹے کو ڈرا کر اسے راستے سے ہٹا سکتا۔ سرکٹے نے چند لمحوں بعد شاہد کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور بولا، آؤ شاہد، دیر مت کرو، تمہیں گھر جانے سے پہلے میرا سر تلاش کرنے میں میری مدد کرنا ہوگی، ورنہ… یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اس کی دھمکی پر شاہد سہم کر بولا، ورنہ میں تمہارا سر کاٹ کر اپنی گردن پر لگا لوں گا، سرکٹے نے سخت لہجے میں کہا اور شاہد پر لرزہ طاری ہو گیا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، تم سرکٹے شیطان ہو،
شاہد نے الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ہا 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 ہا، تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اب میں تمہیں شیطان بن کر دکھاؤں گا، سرکٹے نے کہا لگا کر کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ شاہد حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن سرکٹا کہیں نہ دکھائی دیا۔ پھر شاہد آگے بڑھنے لگا۔ بارش اب ہلکی ہو چکی تھی لیکن شاہد کا سردی سے برا حال تھا۔ چلتے چلتے اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں لیکن قبرستان ختم نہ ہوا۔ وہ نڈھال ہو کر ایک قبر پر بیٹھ گیا۔ شاہد بیٹے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اچانک بائیں جانب سے ایک آواز آئی اور وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ آواز اسے کچھ جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو بائیں جانب 2 قدم کے فاصلے پر ایک آدمی کھڑا تھا۔ شاہد نے غور سے اس کی شکل دیکھی اور پہچان لیا۔ وہ اس کے گاؤں کی مسجد کا امام تھا۔ اوہ مولوی صاحب، آپ اس وقت یہاں کیسے آئے؟ شاہد نے حیرت سے کہا۔ گاؤں سے ایک میت لائی جا رہی ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھانے آیا ہوں، لیکن اندھیرے کے سبب پتہ نہیں چل رہا کہ جنازہ گاہ کس طرف ہے۔ ذرا مجھے وہاں تک لے چلو گے؟ نماز کے بعد ہم اکٹھے گھر جائیں گے، مولوی صاحب نے کہا۔ شاہد نے انکار نہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ مولوی صاحب تعویذ گنڈے بھی کرتے ہیں اور جن بھوتوں کو بھگانے والے علوم میں بھی ماہر ہیں۔ وہ مطمئن ہو گیا کہ اب وہ سرکٹا شیطان آیا تو مولوی صاحب اسے بھگا دیں گے۔ چنانچہ وہ مولوی صاحب کے آگے آگے دائیں جانب واقع اس احاطے کی طرف بڑھنے لگا جس میں نماز جنازہ پڑھائی جاتی تھی۔ مولوی صاحب، گاؤں میں کون فوت ہوا ہے جسے دفنایا جائے گا؟ اس نے چلتے چلتے پوچھا۔ دینو موچی، وہ کئی دنوں سے بیمار تھا، آج شام وہ مر گیا۔ اوہ، دینو موچی، وہ تو اچھا بھلا تھا، صبح جب میں ڈیوٹی پر جاتے ہوئے اس کی دکان کے سامنے سے گزرا تھا تو وہ تو جوتے مرمت کر رہا تھا مولوی صاحب۔ ارے بیٹا، موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تندرست آدمی بھی دل کا دورہ پڑنے سے 1 منٹ میں فوت ہو جاتا ہے، مولوی صاحب نے ہنس کر کہا۔ جی ہاں مولوی صاحب، بات تو صحیح ہے آپ کی، شاہد نے قدم روکے بغیر کہا۔ وہ جنازہ گاہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ مولوی کچھ نہ بولا۔ جنازہ گاہ کا دروازہ کھلا تھا اور اندر ایک چراغ جل رہا تھا۔ شاہد جنازہ گاہ میں داخل ہوا تو وہ بارش میں شرابور ہو چکا تھا۔ جنازہ کب آئے گا مولوی صاحب؟ شاہد نے احاطے کے وسط میں رکتے ہوئے پوچھا۔ مولوی صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاہد نے پلٹ کر دیکھا تو چکرا کر رہ گیا۔ مولوی صاحب تو غائب تھے۔ شاہد نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا مگر جنازہ گاہ میں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ شاید مولوی صاحب باہر رک گئے تھے۔ مولوی صاحب کہاں ہیں آپ؟ شاہد نے زور سے انہیں پکارا لیکن مولوی صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو شاہد جنازہ گاہ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا تو اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ دروازہ اب بند تھا اور اس میں تالا لگا ہوا تھا۔ شاہد نے باہر دیکھا تو باہر بھی کوئی نہ تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ مولوی صاحب کہاں گئے اور دروازہ کس نے لاک کر دیا۔ شاہد نے ایک مرتبہ پھر مولوی صاحب کو زور سے پکارا۔ مولوی صاحب کہاں ہیں آپ اور دروازہ کس نے بند کیا؟ میں یہاں ہوں شاہد، جواب میں عقب سے مولوی صاحب کی آواز بلند ہوئی۔ شاہد نے تیزی سے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور دہشت سے اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کے پیچھے وہی سرکٹا شیطان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کٹا ہوا سر تھا جسے اس نے بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور وہ سر بالکل زندہ تھا مگر اس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ تھا، آنکھیں انتہائی خونخوار، زبان باہر کو لٹکی ہوئی، کٹی ہوئی گردن سے خون کے قطرے بھی ٹپک رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے سر کو ابھی ابھی گردن سے جدا کیا ہو۔ اس کٹے ہوئے سر کی آنکھیں کسی خونخوار درندے کی طرح سرخ تھیں اور وہ آنکھیں شاہد کو گھور رہی تھیں۔ شاہد، آخر میں نے اپنے سر کو تلاش کر ہی لیا، دیکھو تو صحیح۔ کٹے ہوئے سر سے خوفناک آواز آئی۔ کہاں سے؟ شاہد کے منہ سے بمشکل آواز نکلی۔ میری دادی کی قبر سے۔ میرے دشمنوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے میرا سر کاٹا تھا۔ آج میں دادی کی قبر پر گیا تو دادی نے مجھے قبر سے آواز دے کر بتایا کہ میرا سر اونچے چبوترے والی قبر میں پڑا ہے۔ میں نے قبر کھودی
اور اس میں دفن اپنا سر نکال لیا، لیکن اسے میری گردن پر رکھنے کے لیے یہاں تمہارے سوا کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ تم میرے پر مہربانی کرو اور میرا سر میری گردن سے جوڑ دو۔ مگر کیسے؟ شاہد نے دہشت سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرا سر میری گردن پر رکھو اور اس پر اپنا تازہ خون ڈالو، کٹے ہوئے سر نے اب کے غصے سے کہا۔ یہ سن کر شاہد کی رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر چیختے ہوئے مولوی صاحب کو پکارا، مولوی صاحب مجھے بچائیں، مولوی صاحب پلیز آپ کہاں گئے ہیں؟ مولوی تمہیں نہیں بچا سکے گا شاہد، جلدی کرو، میرا سر میری گردن سے جوڑ دو۔ اس مرتبہ شاہد کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ سرکٹے سے مولوی صاحب کی آواز آئی تھی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ مولوی صاحب کے روپ میں یہی سرکٹا تھا اور اسے دھوکہ دے کر یہاں لایا تھا۔ اس کی رہی سہی امید بھی دم توڑ گئی جو مولوی صاحب کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ اب وہ پوری طرح سرکٹے کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ اچانک شاہد کے خوفزدہ ذہن میں تیزی سے خیال آیا اور وہ ایک دم اس طرف دوڑا جہاں طاقچے میں چراغ جل رہا تھا۔ ادھر کیوں جا رہے ہو شاہد؟ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اس طرف، سرکٹے نے اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے کہا۔ وہ اس طرف اندھیرا ہے نا، یہاں آ جاؤ، شاہد نے ہانپتے ہوئے کہا اور چراغ کے پاس رک گیا۔ سرکٹا بھی ہاتھ میں اپنا کٹا ہوا سر لٹکائے اس کے قریب پہنچ گیا تو شاہد نے بڑی پھرتی سے جلتا ہوا چراغ اٹھایا اور سرکٹے کے لباس سے چراغ کی لو لگا دی۔ اس کے لباس نے فوراً ہی آگ پکڑ لی اور اس کا لباس تیزی سے جلنے لگا۔ سرکٹا چیختا چلاتا جنازہ گاہ میں ادھر ادھر دوڑنے لگا، لیکن آگ نہ بجھی اور وہ خشک لکڑی کی طرح بری طرح جلتا ہوا ایک دم غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی شاہد دہشت اور خوف سے بے دم سا ہو کر گرا اور اس پر بے ہوشی طاری ہوتی چلی گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر میں بستر پر دراز تھا اور باہر صبح کی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں اس کے والد کے علاوہ امام مسجد مولوی صاحب بھی تھے جو اس پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ میں یہاں کیسے پہنچا؟ شاہد نے حیران ہوتے ہوئے والد صاحب سے پوچھا۔ بیٹے رات کو جب 12 بجے تک تم گھر نہ پہنچے تو میں سخت پریشان ہوا، تمہارا پتہ کرنے بس سٹاپ کی طرف گیا، مگر راستے میں ہی ایک درخت کے نیچے تم بے ہوش پڑے مل گئے اور میں تمہیں یہاں اٹھا لایا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تم سردی کی شدت سے وہاں بے ہوش ہو گئے تھے۔ والد صاحب نے بتایا تو شاہد حیران رہ گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی رات کے وقت تنہا اس سڑک سے نہیں گزرا۔